بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تؤخر التوبہ ان الموت یأتی بغتۃ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ زینت بنت سید مہدی حسین رضوی، مرحومہ ممتاز بائی بنت احمد علی پنویل والا اور بقیہ تمام مؤمنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو ایصال فرما دیا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، ہم آنے والے ایام جسے ماہ رجب کہتے ہیں اس کے استقبال میں ہے اور آمد ہے، اور یہ آنے والے مہینے بندگی، اطاعت اور بارگاہ خدا میں آنے کے لیے بہانے اور مختلف عنوانات سے اللہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ان مہینوں کی برکتوں سے محروم نہ ہونے دیں۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ رسول اکرم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، جس میں آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تؤخر التوبہ، تم لوگ توبے کو مؤخر مت کرو، یعنی توبہ کرنے میں دیری مت کرو۔ پھر مولا اور آقا اشارہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں دیری مت کرو، ان الموت یأتی بغتۃ، کہ موت اچانک آتی ہے، ناگہانی آتی ہے، بتا کر نہیں آتی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنا ہے۔ لہذا ایک اہل علم سے جب گفتگو ہوتے ہوئے متوجہ کیا ہے تو کہتے ہیں، وہ روایات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں دل کیسے لگے، حضور قلب کیسے حاصل ہو، تو کہا اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنے کے لیے جب کہا گیا تو کہا ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری یہ آخری نماز ہے؟ تو کہا یہ بتاؤ
کہ موت کب آئے گی؟ کہا یہ نہیں پتہ ہے کہ کب آئے گی، موت تو اچانک آتی ہے۔ کہا جب تمہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ موت کب آنا ہے تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو یہ نماز بھی شاید تمہاری آخری نماز ہو۔ جب انسان اس طریقے کی سوچ کے ساتھ بارگاہ خدا میں آتا ہے تو پھر اس کی نماز میں خشوع بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد بندگی کا کمال بھی پایا جاتا ہے۔ تو معصوم نے کیا کہا؟ ان الموت یاتی بغتۃ، موت ناگہانی طور پر آتی ہے، اچانک آتی ہے، لیکن پھر بھی معصومین نے ہمیں اس کی جانب متوجہ کیا ہے اور ہمیشہ کہا ہے کہ اکثروا ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ہم بارگاہ خدا میں زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور اپنے آپ کو بارگاہ خدا سے دور نہیں کریں گے۔ لہذا ملتا ہے کہ معصوم سے سوال کیا گیا کہ موت جب اچانک آتی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لیے کوئی آگاہی یا کوئی ریمائنڈر ہوتا تاکہ ہم متوجہ ہو جاتے، کیونکہ آج انسانی ذہنیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ بھروسہ کرنا چھوڑ چکا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بنائی ہوئی اشیاء پر بھروسہ کرتا ہے۔ خیر یہ اچھی چیز ہے، اس سے مناہی نہیں ہے، لیکن انسان یہ ضرور کہتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ فلاں چیز ہمیں فلاں موقع پر یاد دلا دینا، کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس موقع کو یاد رکھنا چاہتا ہے۔ کہا کہ موت بھی تمہیں آگاہ کرتی ہے لیکن تم متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ موت ریمائنڈر ہے، آگاہ کرتی ہے، خبر دیتی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ جو اس کی جانب توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب بھی ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ریمائنڈر ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آیا ہے تو ہمارے پاس بھی آئے گا۔ لہذا جب یہ توجہ ہے، جب یہ اشارہ ہے تو پھر انسان کیوں متوجہ نہیں رہتا ہے؟ لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو قبرستان میں جانا چاہیے، قبور مومنین کے پاس آنا چاہیے تاکہ انسان عاقبت بخیر ہو سکے، اپنی موت کو یاد کر سکے۔ تو معصوم اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تؤخر التوبہ، توبہ کو تاخیر مت کرو، توبے میں دیری مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اچانک آتی ہے۔ لہذا یہ ذہن میں نہ ہو، کبھی کبھی انسانی فکر ہوتی ہے کہ ابھی کیا، جب موقع آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ نہیں، موقع آنے والا نہیں ہے، یہی موقع ہے جس کو صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیے جا کر بہت سے انسان سکسیس نہیں پاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہیں ملی ہوئی اپرچونٹی کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جو انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر جاتا ہے، جو انسان وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، ملے ہوئے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نعمت صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں نعمت حیات دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع دیا ہے، تو آئیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انتظار کرتے رہیں گے تو موت کب آ جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو، موت آ کر رہے گی۔ یہ حقیقت ہے اور اٹل فیصلہ ہے۔ پہلے کی خانگی
پہلے کے کھانے پینے، پہلے کی ڈائٹ، پہلے کے ہمارے جو زندگی گزارنے کے طریقے تھے، ہمیں بھروسہ ہوتا تھا بعض موقعوں پر شاید 60 سال 70 سال 80 سال جی جائیں، کیونکہ پہلے اگر 40 سال میں کسی کو اٹیک آتا تھا تو تعجب ہوتا تھا، اس کی عمر نہیں تھی۔ پہلے اگر کوئی ورزش نہیں کرتا تھا تو تعجب ہوتا تھا، اسے یہ مشکل ہو گئی چونکہ وہ ورزش نہیں کرتا تھا۔ آج تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے میدانوں میں ہر لمحے ورزش کرنے والے بھی، ان کا بھی دل رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ لہذا ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جیم میں رہتے ہوئے بھی، ورزش کرتے کرتے بھی ان کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ موت کب آنا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے؟ نہیں، لا تؤخر التوبہ، توبہ کے سلسلے سے دیری مت کرنا، کیونکہ موت ہر کسی کو آنا ہے۔ بڑے بڑے مضبوط قلعے بھی موت سے روک نہیں سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ توفیق توبہ بھی، اس کے لیے بھی خدا سے دعا کرنا پڑتی ہے۔ یہ میں ایسے ہی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، انہیں توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے بارگاہ خدا میں ہر لمحے کہ ہمیں توفیق توبہ بھی ملتی رہے۔ لہذا توبے میں کبھی بھی دیری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معصوم نے کہا لا تؤخری التوبہ، توبے میں دیری مت کرو۔ ان الموت یاتی بغتتاً، موت اچانک اور ناگہانی آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے والے بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں آئے ہوئے لوگ دو طریقے کے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں موت مارتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نہ نام و نشان ہوتا ہے نہ ان کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو موت انہیں نہیں مارتی ہے بلکہ موت کو وہ مار جاتے ہیں، موت کو وہ مارتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ کربلا میں آ کے دیکھے، دنیا سمجھ رہی تھی سر و گردن میں جدائی کر دی، ہم نے مار ڈالا، لیکن حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دی کہ ہم موت کو مارتے ہیں، موت ہمیں نہیں مارتی ہے۔ حسین کے آگوش میں اور حسین کی بارگاہ میں آنے والے اصحاب حسینی بھی یہ درس دے کر گئے ہیں کہ موت ہمیں نہیں مارتی ہے بلکہ ہم موت کو مارتے ہیں، کیونکہ موت جس کے پاس آتی ہے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے وجود سے موت کو مٹا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی ہمارا تذکرہ تھا، آج بھی ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لہذا آپ جائیں دیکھیں، اہل علم جب گفتگو کرتے ہیں، کہا جب یہ یقین ہے کہ مرنا سب کو ہے تو پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ مرے تو اچھی موت مرے، جائیں تو اچھی زندگی گزار کر جائیں۔ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا جانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جب گزر جائیں تو جن کے درمیان سے گئے ہیں وہ ہمارے لیے گریہ کریں، اور جہاں ہم جا رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ ہمیں درجات کے لیے مشتاق ہو۔ یا ایسے ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی مقامات ہیں جہاں پر اہل بیت سے ہماری ملاقات ہوگی، اہل بیت کے سامنے ہم جائیں گے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے جب انسان کو موت آتی ہے تو کہا مومن کے سرحانے وقت کا امام آتا ہے، مومن دیدار کرتا ہے امیر کائنات کا۔ اسی طریقے سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ تو ہنر یہ ہونا چاہیے، جانا سب کو ہے تو کیا سب کے طریقے سے ہم چلے جائیں؟ کہا سب کے طریقے سے نہیں بلکہ کامیاب زندگی کے ساتھ جائیں، مرنا بھی ہمارا سعادت ہو۔
کہا وہ کب ہوگا؟ کہا جب اپنے وجود کو راہ خدا میں رکھ دیں گے، منزل شہادت پر فائز ہوں گے، تو یہ مرنا بھی ہمارا کامیابی والی موت کہلائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ لہذا اگر ہم کامیاب اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو بارگاہ خدا میں آئیں، توبہ کریں، تاکہ ہم گناہوں سے پاک اس دنیا سے جائیں۔ ابھی امام کی شہادت گزری تھی، امام نے ہمیں 3 گفٹ دیے ہیں جس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک ہے زیارت جامع کبیرہ، جس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک ہے زیارت امیر المؤمنین، اور ایک ہے زیارت غدیریہ۔ موقع ملے تو اسے پڑھیے گا۔ زیارت غدیریہ میں 1 2 نہیں بلکہ 82 آیتوں کے ذریعے سے امام نے ولایت کے سلسلے سے گفتگو کی ہے، امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی آغوش اور جس کی نسل سے یہ فرزند ہے، اس کی جدہ ماجدہ کا طریقہ بھی یہ رہا ہے کہ خطبہ جب دیا ہے، خطبہ فدکیہ، تو قرآن کی آیات کے سہارے سے خطبہ دیا ہے۔ تو جب اس کی نسل سے آنے والا بچہ گفتگو کرے گا تو پھر آیات ہی بولے گا، قرآن ہی بولے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اسی زیارت جامع کبیرہ کا ایک فقرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معصوم کہتے ہیں یہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، انا بینی و بین اللہ، بے شک میرے اور خدا کے درمیان ذنوباً کچھ گناہ ہیں۔ دیکھیں انسان گناہگار ہے، غلطیاں ہوتی ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف اسے پتا ہے اور اس کے خدا کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہے۔ کہا اس کی توبہ کریں۔ توبہ کیسے ہے؟ لا یاتی علیہ الا رضاؤکم، وہ گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں جب تک کہ بارگاہ اہل بیت میں آ کر توبہ نہ کرے اور اہل بیت کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں نہ آئے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے کہ اگر آنا ہے بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تو پہلے آئیں، اور آنے کے بعد کیا کریں؟ اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں، اور آنے کے بعد توبہ کر کے اہل بیت کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں آئیں۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش کے لیے اہل بیت اور انبیاء کے توسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں جناب یعقوب کا تذکرہ ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے جب غلطی کی اور ان سے خطا ہوئی، خطا ہونے کے بعد جب وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، تو نادم ہونے کے بعد آ کر جناب یعقوب سے کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا، اے میرے بابا ہمارے لیے آپ بارگاہ خدا میں استغفار کیجئے۔ قرآن کی آیت ہے جس میں کوئی ضعیف، مرسل، ضعیف السند یہ بحث ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس قرآن و کلام پاک کو یقینی طور پر مانتا ہے۔ لہذا کیا کہا؟ یا ابانا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفر لنا، استغفار کیجئے۔ کیا جناب یوسف کے بھائی خود توبہ کرتے تو توبہ قبول نہ ہوتی؟ یہ سوال ہے۔ اللہ نے تو کہا آؤ ہماری بارگاہ میں توبہ کرو، تو اگر یوسف کے بھائی توبہ کرتے تو قبول ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو پھر کیوں آئے ہیں بارگاہ نبی میں؟ یہ بارگاہ نبی میں آنا بتاتا ہے کہ ہماری کچھ خطائیں ایسی ہیں کہ جو نبی کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں رکھ کے معافی مانگنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا،
اور یہاں سے ایک پیغام بھی دے دیا ہے بچوں نے کہ بہت سی خطائیں ناسمجھی میں ہو جاتی ہیں، بہت سی غلطیاں ہماری ناسمجھی میں ہو جاتی ہیں، ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ خطا تھی، ہم تو اتنے لا علم ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا میں نفسیاتی طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی بیٹھیے اور بیٹھنے کے بعد جس عمر میں ہے اس عمر میں بیٹھ کر سوچئے اپنے بچپنے کے واقعات، اپنی جوانی کے واقعات، اور پھر ان کاموں پر جب غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم اپنے کاموں پر مسکراتے ہیں کہ یہ بھی بچپنے میں ہم نے کون سا ایسا کام کر دیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، کیا اس کے لیے ہمیں اتنا وقت دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انسان محسوس کرے تو ہنسی آتی ہے اپنے بچپنے کے کاموں پر کہ یہ بھی کوئی عمل تھا لیکن ہم نے دن و رات لگا دیے۔ تو سمجھ میں آیا جب معرفت بڑھتی ہے تو محسوس ہوتا ہے بہت سے کام ایسے تھے جو نہیں کرنا چاہیے تھے۔ یہ نفسیاتی طور پر میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت تو کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں رکھی ہے، لیکن جیسے جیسے حکم اسلامی کے اعتبار سے معرفت کے درجات تک پہنچتا ہے تو پھر محسوس کرتا ہے نہیں، جیسے انجام دینا چاہیے تھا، جیسے ان کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے تھی، جیسے ان کا احترام کرنا چاہیے تھا، شاید میں نہ کر پایا ہوں۔ لہذا اس مرحلے پر بھی آنے کے بعد بارگاہ خدا میں توبہ کرنا چاہیے، اور توبے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اور والدین سے یہ کہنا چاہیے، ماں باپ سے یہ کہنا چاہیے، آپ ہمارے لیے بارگاہ خدا میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں جناب یعقوب کے بچے کہ یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ تو میں نے کیا کہا، اگر وہ استغفار کرتے تو کیا ان کی یہ توبہ قبول نہ ہوتی؟ توبہ قبول ہوتی، لیکن کہا کچھ ایسی خطائیں ہیں کہ جو ہمیں بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اگر ہم اس کی توبہ کریں، طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ نبی میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہی نہیں بلکہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، جناب یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، ہم ان قریب تمہارے لیے توبہ کریں گے۔ اسی وقت توبہ کرنا چاہیے تھا، استغفار کرنا چاہیے تھے یا نہیں؟ کہا نہیں، سوف استغفر لکم، ہم ان قریب تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ کہا وہ شب جمعہ کا انتظار تھا، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں توبے میں بھی مکان زمان بھی اثر رکھتا ہے۔ اب ذرا سوچے کہ ہم آئے مصلی عبادت پر، ہم آئے بارگاہ خدا میں، ہم آئے مسجدوں میں، ہم آئے امام باڑوں میں، یہ مکانات بھی ہماری توبہ کی بلندی میں اور ہمارے کمال درجات میں اثر رکھتی ہیں۔ اس کے بعد یہی بات تمام نہیں ہوتی ہے، جناب یوسف کے بھائیوں نے آ کر جناب یعقوب سے توبہ کرنے کے لیے کہا، اور جناب یعقوب نے توبہ کی بھی، ورنہ انہیں منع کر دینا چاہیے تھا کہ جاؤ تم خود سے توبہ کر لو، کیونکہ نبی اور امام کا ہر عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر جناب یعقوب منع کر دیتے، روک دیتے کہ نہیں جاؤ تم خود مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، منع نہ کرنا بلکہ یہ قبول کر لینا کہ ان قریب ہم تمہارے لیے توبہ کریں گے، یہ بتاتا ہے کہ کچھ خطائیں ایسی ہے کہ جو آنا پڑے گا ان کی بارگاہ میں، اور یہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کیا کریں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ میں نے ایک مثال دی، اس طریقے سے بہت سی ہے، آپ جا کے دیکھیں سورہ نساء میں ہے، رسول اسلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جب لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جاؤ کا، اور لوگ گناہ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس آتے ہیں
وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ساتھ میں اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا ہے تو خدا ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو یہ کہنا بتاتا ہے کہ استغفار ہماری توبہ، ہماری گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ بتانا چاہ رہا ہے اہل بیت اور رسول کے وسیلے سے آؤ تاکہ تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بات کو سمیٹوں گا، قرآن میں موجود ہے کچھ ایسے عمل جس کی بخشش صرف اہل بیت کے ذریعے سے ہے، ان کی معرفت کے ذریعے سے ہے. لہذا آپ جائے دیکھیں جناب آدم کا تذکرہ جب ہوا ہے، ترک اولا گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے. ترک اولا کے لیے بھی جب بارگاہ خدا میں آ کر استغفار کیا ہے تو وہ طریقہ یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے ہم نے جب انہیں کلمات سے ملاقات کرائی، یعنی ہم نے اہل بیت کی معرفت کرائی، اسماء اہل بیت کو رکھا، اس کے ذریعے سے جب بارگاہ خدا میں آئے ہیں تو خدا نے ان کے اس استغفار کو قبول کیا ہے. تو یہ آدم نے آ کر بارگاہ خدا میں اہل بیت کے وسیلے سے اپنے آپ کو جب خدا کی بارگاہ میں رکھا ہے، خدا عظمت عطا کرتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے کہ آؤ اگر توبہ کرنا ہے تو اہل بیت کے در پر آنے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش چاہو. اہل بیت جب وسیلہ بنیں گے تو خدا تمہیں معاف کرے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. لیکن معصوم نے ایک حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے، بس یہی میں اپنی بات کو تمام کروں گا. مولا امیر کائنات جب انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ حاسبو، تم اپنا حساب کرو. بعض مختلف روایات کے مختلف جملات ہیں. بعض جگہ پر حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. بعض معصومین نے جو الفاظ بیان کیے کہتے ہیں اپنی زندگی کا حساب کتاب کرو اور اپنے اوقات کو چند حصوں میں تقسیم کرو. کچھ خدا کے لیے نکالو، کچھ بندگی کے لیے نکالو، کچھ اہل خانوادہ اور فیملی کے لیے نکالو، کچھ اپنے لیے نکالو. وہ احکام اور وہ زندگی کے حصے ہیں جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ جس کی جانب اہل بیت متوجہ کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہو. اور یہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اگر ہم کہیں جاب کرتے ہوں، ہمارے اوپر بھی کوئی باس ہو تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی حساب کتاب دیتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور نگاہ کرتے ہیں کہیں کوئی زیرو چھوٹ نہ گیا ہو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ تاکہ کوئی غلطی رہنے نہ پائے. کہا جب ہم اپنی زندگی کے ایک حساب کے سلسلے میں اتنی توجہ کرتے ہیں کہ وہاں پیش ہونے سے پہلے ہم بار بار دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے جس کا حساب بارگاہ خدا میں ہونا ہے تو ہمیں اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں یا ہم نے کون سے اچھے عمل انجام دیے ہیں. تو معصوم کہتے ہیں کہ جب اپنی زندگی کا حساب کتاب کرو، اگر کوئی خطا نہیں پائی جاتی ہے تو آؤ بارگاہ خدا میں شکر کا سجدہ انجام دو کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم تیری بارگاہ سے دور نہیں ہونے پائے. اور اگر کوئی خطا پائی جاتی ہے تو آؤ توبہ کرو بارگاہ خدا میں اور دعا کرو کہ آئندہ اس طریقے کی غلطیاں نہ ہونے پائے. یہاں تک بات ہوتی تو میں تمام کر دیتا. معصوم نے کہا توبہ ہونے کے بعد 3 کام تمہیں اور کرنا ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ جب تم توبہ کرو، چونکہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، جب تم سے اللہ نے عہد لیا ہے تو پھر اب ضروری یہ ہے کہ جب تم سے گناہ ہوا تو گناہ کرنے کی وجہ سے تم دائرہ عہد سے، عہد ولایت سے، عہد توحیدی سے اپنے آپ کو دور کر لے رہے ہو.
جب گناہ ہوتا ہے تو انسان ان فضاؤں سے، ان حدود سے دور ہو جاتا ہے۔ جب تم توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پھر سے آ کر ولایت کا عہد کرے کہ ہم نے جو عہد کیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، لہذا دوبارہ عہد کریں۔ اور دوبارہ عہد کرنے کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ عہد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا محمد و آل محمد پر آ کر صلوات پڑھو۔ یہ عہد کرنے کا طریقہ، دوسرا عمل یہ ہے کہ جب تم توبہ کرو تو توبہ کرنے کے بعد عہد کرو۔ عہد کرنے کے بعد عہد کا طریقہ یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ آ کر صلوات پڑھو۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ تم جب گناہ تم نے کیا تھا، بارگاہ اور ان حدود سے جب دور ہو گئے تھے، تو اب آؤ آنے کے بعد دشمن اہل بیت سے بیداری کا اعلان کرو۔ آپ ذرا سوچیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسی زیارت جامع کبیرہ میں جا کے یا زیارت غدیریہ میں فقرہ ملتا ہے کہ جب معصوم نے استناد کیا، جیسے آیات کا سہارا لیا تھا ویسے روایات کا سہارا لیا، تو ایک حدیث کی جانب اشارہ کیا۔ معصوم کہتے ہیں رسول اسلام کا فقرہ ہے کہ مولا کی جانب دیکھ کر رسول اسلام نے کہا ھذا اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے، وَسَيْفُهُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور ان کی تلوار، ان کی طاقت دشمن خدا کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری طاقت کس کے لیے ہوتی ہے، ہمارا پاور کس کے لیے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن اللہ والے اپنی طاقت کا استعمال خدا کی بندگی میں خرچ کرتے ہیں، یا اگر ہے تو پرچم اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، لیکن ہم ہمیشہ مقابلے کے لیے نہیں۔ تو کیا کہا کہ سیفہ علی اعداء اللہ، اس کے بعد معصوم رسول اسلام جملہ فرماتے ہیں، کہتے وعلی مبغضی ہے، اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، وَلَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ، صرف اللہ کے نہیں، جتنے بھی دنیا میں لعنتیں ہوتی ہیں، ان سے نفرت کرنے والا، ان سے دور رہنے والا، ہر لعنت کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کرنے کا طریقہ معصوم نے بتایا ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو 3 عمل انجام دینا ہے۔ پہلا یہ کہ پھر اس عہد کو تجدید کریں، دوبارہ عہد کریں، اس کے بعد صلوات پڑھیں۔ اور چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے کبھی اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر نہ جاننے والا بھی قبرستان میں داخل ہو کر، جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صلوات پڑھ دیتا ہے تو مرحومین کے لیے بلندی درجات کا سبب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس مومنہ کے لیے جس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اگر اہل بیت کے نام سے صلوات، ان کے توسل سے صلوات بھیجیں گے تو پھر ہمیں بھی بلندی ملے گی، مرحومہ کو بھی جس کے ایصال ثواب کے لیے ہے، ان کی بھی بلندی درجات میں اضافہ ہوگا۔ لہذا اس عنوان سے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اظہار براءت کرے۔ لہذا جب اس طریقے کی توبہ ہوگی تو پھر انسان گویا اہل بیت کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں آ رہا ہے۔ جب اہل بیت کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں آ رہا ہے، اقرار اپنے گناہ کا کر کے پشیمان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اہل بیت کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں آ رہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ حسن ختام کے لیے میں نے بات کو تمام کیا۔ ایک شخص تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے دعا کر رہا تھا، ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہتا ہے اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ معصوم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ
انتم فی الجنہ، میں روایت کے فکرے کو بہت ہی احتیاط سے کہا، انتم فی الجنہ، تم جنت میں ہو، اسأل اللہ، تم اللہ سے دعا کرو، لا یخرجکم، تمہیں اللہ اس جنت سے نکال نہ دے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً معصوم کی جانب متوجہ ہوا، کہا آقا ہم جنت میں ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، میں ابھی جنت میں جانے نہ جانے کی بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ خود ایک الگ عنوان، ابھی معصوم کے فکرے کو میں بتا رہا ہوں۔ چونکہ میں نے کہا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ خطائیں ایسی ہیں جو ان کے در سے اگر مانگا جائے معافی کے طلبگار ہوں گے، خدا معاف کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم جنت میں ہو، انتم فی الجنہ، تو اسے تعجب ہوا، کہا آقا ہم تو دنیا میں ہیں، یعنی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جنت میں نہیں، یہ دنیا میں ہے۔ معصوم جواب دے کر بتانا چاہ رہے ہیں جنت تم خود بنا سکتے ہو۔ جنت، اسی لیے آج کل یہ سب عنوانات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ انتم فی الجنہ، تم جنت میں ہو، دعا کرو کہ تمہیں اس جنت سے نکال نہ دیا جائے۔ تو اسے تعجب ہوا، تعجب ہونے کے بعد کہا آقا میں تو دنیا میں ہوں۔ مولا نے کہا انتم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ ھذا معنی الجنہ، یہی تو جنت کا معنی ہے۔ انتم تقرون، کیا تم اقرار نہیں کرتے ہو؟ ھذا معنی الجنہ، یہی جنت کا معنی ہے۔ اسأل اللہ، اللہ سے دعا کرو کہ لا یسلبکم، تم سے اس نعمت کو چھین نہ لے۔ لہذا میں نے کہا، کیا معصوم نے کہا کہ جب توبہ کرو تو 3 کام اور کیا کرو، جو تم عہد ولایت سے دور ہو گئے ہو پھر اس کو عہد کو تجدید کرو اور دوبارہ عہد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جنت ہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن، اور یہ میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور بات یہی تمام کروں گا۔ آپ سب لوگ پڑھنے لکھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے رزلٹ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ اچھا رزلٹ آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ اچھا رزلٹ ہو، دنیا کا بھی ہو آخرت کا بھی اچھا رزلٹ ہو، یہی دعا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی ہماری یہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رزلٹ کم آ جاتا ہے تو مشکل اس کے اوپر ہوتی ہے جس نے رزلٹ بنایا ہو یا جس نے امتحان لیا ہو۔ چونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا کم کیسے آیا، آپ نے اتنا کاٹ کیوں لیا؟ تو یاد رکھیے نمبر ہم نہیں کاٹتے ہیں، وہ نمبر آپ کو 100 دیا جا چکا ہے۔ غلطی آپ کرتے ہیں، نمبر اپنے آپ غلطیوں کی بنیاد پر کم کراتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جنت ہمیں عطا کی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ نعمت ولایت ہمیں عطا کی ہے۔ اب ان گناہوں کے ذریعے سے ہم ان فضاؤں سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا آئیں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر سے عہد کریں کہ جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا اس وعدے پر ہم پوری طریقے سے اتریں، اور اس دنیا سے جائیں تو اسی وعدے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم کامیاب جائیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا معصوم کہہ رہے ہیں، رسول اکرم کہہ رہے ہیں لا تؤخر التوبہ، اور شیطان بہت گریا کرتا ہے، بہت سے مقامات ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ میں نے یہیں بس بات کو تمام کیا کہ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں فرزند زہرا شہید کر دیا گیا تو شیطان بڑا خوش ہوا کہ آج ہم نے انسانوں کو اتنا پستر بنا دیا، اتنا پست بنا دیا ہے کہ حجت خدا کو قتل کر دیا۔ بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا، لیکن دیکھنے میں آیا کہ اس نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ گریہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس نے جب زیارت امام حسین کے ثواب کو دیکھا، کہا یہ زیارت کا ثواب اتنا ہے کہ جو ان کے در پر آ جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اسے بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ لہذا گناہوں کی بخشش کے راستوں میں ایک راستہ یہ بتایا گیا ہے، در اہل بیت پر آ جاؤ، یہیں سے دل نرم ہوتے ہیں۔ بارگاہ خدا میں آنے والا انسان
ان کے در سے آ جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا یہ موقع وہ موقع ہے کہ سب زیارت پر عمرے پر جا رہے ہیں، اس فکر کے ساتھ جائیں کہ یہ عمل، یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اگر جا رہے ہیں بقیع پہنچیں گے، بارگاہ سیدہ میں پہنچیں گے، اہل بیت کے در پر آئیں گے، وہ عظمتیں وہ فضیلتیں ہیں کہ انسان اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن روتا ہے، گریا کرتا ہے، ہم نے تو انہیں برباد کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے در سے، ان کے وسیلے سے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے اور انہیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا تاریخ میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا پست بنا لیا کہ جانور بھی انہیں دیکھ کر اپنی زندگی پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں تو بہت ہوئیں، لیکن ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے دختر رسول پر ظلم کیا ہو۔ ایک ماں کے سلسلے سے، ایک بہن کے سلسلے سے یہ ذکر ہے، ایصال ثواب ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں چند جملات بی بی زہرا اور جناب زینب کے حوالے سے آپ کے سامنے۔ وہ موقع آیا کہ شاہزادی نے مولا علی سے کہا، اے میرے سرتاج، غسلنی ودفنی لیلاً، اے علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کیجئے گا۔ وصیت کے مطابق عمل ہوا۔ جنازہ جب تیار ہوا تو آداب اسلامی کے عنوان سے مولا نے بچوں کو بلایا، بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ہر کوئی بڑھا لیکن حسین تھے جو اپنی ماں کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، اولاد کا ماں باپ سے اور ماں باپ کا اولاد سے جدا ہونا، یہ منظر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس منظر کو خدا نہ کرے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ذرا دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے ظاہری طور پر جدا ہو رہی ہے، بچوں کے لیے بڑا شاک ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک باپ اپنے بچوں سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی مصیبت کا موقع ہوتا ہے۔ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، روایات میں آپ دیکھیں، مصائب کے ان فقرات کو دیکھیں۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، جناب سکینہ آخری رخصت کے لیے آئی ہیں، آخری دیدار کے لیے آئی ہیں۔ یہ باپ اور بیٹی کا منظر آپ ذرا دیکھیں کہ بابا آپ کے بغیر تو سکینہ کو نیند بھی نہیں آتی، آخری موقع پر آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں، یہ آخری ہے، رخصت ہے، لیکن کیفیت انداز الگ ہے۔ باپ کا اپنی اولاد سے جدا ہونا، ماں کا اپنی اولاد سے جدا ہونا بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا شاک اور بہت بڑا غم۔ لہٰذا اسی طریقے سے بچوں کا اپنی ماں سے جدا ہونا بھی بہت بڑی مصیبت ہوا کرتی۔ تبھی تو ملتا ہے، مولا نے جب بلایا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ایک ایک آگے بڑھا، لیکن حسین ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بابا جب تک میری ماں نہیں بلاتی حسین آگے نہیں آتا ہے، میری ماں بلائے گی تو حسین آگے آئے گا۔ اتنا سننا تھا بند کفن ٹوٹے، ایک مرتبہ آواز دی، الیہ الیہ یا بنیہ، میرے بچے حسین آ اپنی ماں کے سینے سے اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ میں نے تمام کیا، بس آخری فکرہ کہ بی بی آپ نے کیوں کہا تھا کہ غسلنی ودفنی لیلاً، کہا کہ زہرا کو ارے حجاب بہت پسند ہے۔ ارے یہ وہ خواتین ہیں زندگی سے ہاتھ دھو سکتی ہے لیکن حجاب اسلامی کا اہتمام۔ تبھی تو ہم نے دیکھا کہ زینب ہے جو وہ مرحلہ آیا کہ تمام خیمے جل گئے، ایک مرتبہ آ کر کہا کہ سید سجاد ارے تم بتاؤ کیا ہم بیویاں اسی سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔